بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آج کی ویڈیو میں جو ای کامرس کے ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر ہم نے جو لاسٹ والی ویڈیو تھی اس کے اندر ای کامرس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے، اور میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو اوور ویو تھا وہ دے رہا تھا آج۔ اور اس میں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے اور کیا ٹرینڈس انسان کے چینج ہوتے رہتے ہیں، زمانے کے ٹرینڈس چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں ٹیکنالوجی بھی چینج ہوتی ہے۔ جب ٹیکنالوجی اور لوگوں کی ترجیحات چینج ہوتی ہے تو اس حساب سے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ای کامرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یا آج کل کے زمانے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک ٹائم تھا کہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی۔ جب انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی تو جو اس ٹائم کے میڈیم تھے، اس ٹائم پہ جو چیزیں یوز ہوتی تھی، مطلب اخبار وغیرہ یا ٹیلی ویژن، تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کے مارکیٹنگ کی جاتی تھی۔ پھر جب انٹرنیٹ آیا اور انٹرنیٹ بہت زیادہ یوزفل ہوا تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان انٹرنیٹ کی طرف بڑھا، کیوں لیپ ٹاپس میں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے اور اس طرح کمپیوٹرز بھی کنیکٹ ہو گئے۔ پھر موبائل آیا، فرسٹ جنریشن آئی، پھر سیکنڈ جنریشن آئی، پھر 2.5، پھر 3G آیا، 4G بھی، 5G بہت جگہوں پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے ممالک میں۔ تو اسمارٹ فون کے آنے سے انٹرنیٹ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے، دنیا کا سارا، مطلب ساری دنیا کی ترجیحات اور سب کچھ ابھی انٹرنیٹ کی طرف چلا گیا ہے کمپلیٹ۔ وہ میڈیم جو پہلے یوز ہوتا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، ختم نہیں بھی ہوا تو بہت کم یوز ہوتا ہے، مطلب ابھی 20 سے 30% تک چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہر کسی کے پاس ابھی اسمارٹ فون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسمارٹ فون سے کیا ہوا، اسمارٹ فون کے آنے سے یہ چیز ہوئی کہ بہت زیادہ انٹرنیٹ تک لوگوں کی رسائی آ گئی۔ جب انٹرنیٹ کی رسائی آ گئی تو اس کے ریلیٹڈ اب اور بھی لوگوں کا، لوگ زیادہ تر بزنس میں یوز، مطلب اسمارٹ فون کو لے کے ای میلز موبائل پہ لوگ دیکھنے لگے، ویڈیو کالز اور اسی طرح بہت سی چیزیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز زیادہ یوز ہو رہی ہے تو پھر ٹارگیٹ بھی اسی کو کرنا ہے، اسی یوزر کو کرنا ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ٹی وی پہ ایڈز آ رہے ہیں تو ٹی وی پہ تو لوگ دیکھتے نہیں، تو ایڈز کو چلانے کا فائدہ کیا ہوا، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ابھی ٹی وی سے زیادہ انٹرنیٹ کی طرف آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی چیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے، جب اسی چیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹس اور یہ چیزیں بھی کرنی ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں، اگر سمپل دیکھیں، کچھ چیزوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا۔ پہلے لوگ ٹی وی دیکھا کرتے تھے، اور آج کل ٹی وی کو یوٹیوب اور نیٹ فلکس نے ریپلیس کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ ٹی وی پہ ڈراماز دیکھا کرتے تھے اور موویز دیکھا کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور ایڈز بیچ میں آئیں اور وہ ایڈز کو دیکھتا رہے، ٹھیک ہے، اور پھر بریک ہو، اور پھر 20-30 منٹ کے فار ایگزامپل 20-30 منٹ کا ایک سیریل ہو یا ڈرامہ ہو، اور اس کو 2-3 گھنٹے میں وہ دیکھے، کیونکہ بیچ میں ایڈز ہوتے ہیں تو جتنا رینکنگ اس کی بڑھتی ہے تو اتنا زیادہ اس کا ایڈز اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب وہ چیز ریپلیس ہو گئی یوٹیوب اور نیٹ فلکس کے ساتھ۔ یوٹیوب پہ دیکھیں وہی ڈرامہ آپ کو 1 گھنٹے بعد یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، وداؤٹ ایڈز دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں۔ لیکن اب دیکھو، اب اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ ایڈز آتے ہیں لیکن وہ بینرز وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے، وہ آپ اس کو وہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ بیچ میں 2-3 سیکنڈ کے ایڈز آتے ہیں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے موٹے ایڈز آتے ہیں جو ان کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہو، بند بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، مختلف بلاکرز اور ایڈ بلاکرز لگا کے۔ پھر نیٹ فلکس آ گیا جس کو آپ پے کرتے ہو، یوٹیوب میں بھی پریمیم سروسز ہیں جن کو آپ پے کرو گے تو آپ کو ایڈز نہیں ملیں گے۔ اسی طرح نیٹ فلکس ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ورلڈ کا موسٹ بگیسٹ اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے۔ منتھلی آپ فیس پے کرو، آپ جو بھی مووی دیکھو، جدھر سے دیکھو، جدھر سے کوئی بھی سیریز دیکھو،
ایون کئی دفعہ پریمیئر بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ ایک مووی ابھی سنیماز ہے اس میں نہیں آتی، اس کے اوپر پہلے ریلیز ہو جاتی ہے. تو دیکھو لوگوں کا ترجیحات اب ٹی وی سے، ان میڈیم سے، نیٹ فلکس اور ان کی طرح سے جو انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ پہلے لوگ ریڈیوز پہ سانگ سنا کرتے تھے، اب اسپوٹیفائی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس قسم کی پوڈ کاسٹ. اسپوٹیفائی اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نیٹ فلکس ہے، منتھلی پیمنٹ ہوتی ہے، آپ کوئی بھی سانگ کدھر سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہو، ٹھیک ہے. ساون ہو گیا، گانا ایپ، اس طرح مختلف ایپس ہیں. کہ پہلے لوگ کیسٹس خریدا کرتے تھے بازاروں میں، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو کیسٹس کی شاپس ہوتی تھیں. ابھی وہ شاپس نہیں ہیں، سی ڈیز وغیرہ کی شاپس ختم ہو گئی ہیں. ابھی اگر ہے وہ کوئی بندہ، کسی بندے کے پاس ایک کمپیوٹر ہوگا، چھوٹی سی دکان، اس نے وہ ایزی لوڈ وغیرہ بھی کرے گا اور آپ کو سانگس وغیرہ بھی ڈال انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، موویاں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دے گا. یا آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن ہو موبائل کے اندر نیٹ فلکس کی یا اور بھی کسی کی مختلف، امیزون پرائم وغیرہ، جو بھی آپ آن لائن دیکھو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ ترجیحات بدل گئی ہیں. ایک چیز جو ریڈیو سے سٹارٹ ہوئی تھی، نیوز پیپر سے، وہ تقریباً وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے. اب لوگ نیوز پیپر نہیں پڑھتے. نیوز پیپر اب بھی ہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو پہلے. ہر خبر نیوز پیپر کے لیے لوگ ویٹ کرتے تھے کہ کل کے اخبار میں کیا آئے گا، کل کیا ہوا. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ای میلز ہیں، ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے. جو خبر کل اخبار میں چھپے گی تو وہ آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے جس ٹائم وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ٹرینڈ بھی، یہ بھی چیز چینج ہو گئی. پہلے بڑے بڑے بل بورڈ لگا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بل بورڈس آپ دیکھیں تو بڑے بڑے روڈوں کے اوپر، بڑے بڑے عمارتوں کے اوپر بڑے بڑے بورڈز ہوتے تھے. ان بورڈز کو، وہ بورڈز اٹینشن کریٹر ہوتے تھے. لوگ ان کو طرف دیکھ کے کیا کرتے تھے، اشتہار ان کے اوپر چلاتے تھے. آج وہ چیزیں ختم ہو گئی. چھوٹے چھوٹے اسکرینز ہیں، ڈیجیٹل اسکرینز ہیں، ٹھیک ہے. ڈیجیٹل اسکرین جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے اشتہار چلتے ہیں. آپ دیکھیں تو وہ بڑے بڑے بورڈ ختم ہو گئے، بلکہ آج کل اینیمیٹڈ اسکرینز آ گئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اینیمیٹڈ اسکرینز آتی ہیں تو ان کے لیے بھی ڈیجیٹل کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ جو ٹرینڈ تھا وہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی بیسکس کون کون سی چیزیں ہیں مارکیٹنگ میں، انڈرسٹینڈنگ دا بیسکس، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم ان کی وجہ سے ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فاؤنڈیشن، ان کے اوپر بحث ہے. تو اس کے اندر سرچ انجن آپٹمائزیشن آتی ہے، ٹھیک ہے، کنٹینٹ مارکیٹنگ آتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ آتی ہے، اور موبائل مارکیٹنگ آتی ہے. اب یہ ساری چیزیں میں ایک ایک اس کو میں ایلیبریٹ کروں گا کہ سرچ انجن آپٹمائزیشن کیا ہوتی ہے. دیکھو سرچ انجن کا سمپل آپٹمائزیشن کو ہم شارٹلی بہت سے لوگ ایس ای او بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایس کا مطلب ہے سرچ، ای کا مطلب ہے انجن، او کا مطلب ہے آپٹمائزیشن. اچھا پہلے سرچ انجن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دوں گا کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے. آپ نے گوگل کا نام سنا ہوگا، یا بنگ کا نام بھی سنا ہوگا، یا اس کے علاوہ یاہو کا نام بہت پاپولر تھا. تو یہ جو گوگل ہے، یاہو یا بنگ ہے، یہ بیسیکلی سافٹ ویئرز ہیں. آپ سمجھ لو کہ یہ ایک ویب سائٹس ہیں، سافٹ ویئر ہیں. اور یہ یہ جو ہیں یہ سرچ انجنز ہیں. آپ کو دیکھو کسی بھی سائٹ کا ایڈریس پتہ نہ ہو، کسی بھی سائٹ کا، یا دیکھو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بندہ کدھر جا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں وہ جگہ کدھر ہے یا کس جگہ پہ ہے. اس کو پرٹیکولرلی بس پتہ ہوتا ہے کہ یار وہ فار ایگزامپل اس کا گھر، ایک آپ کا دوست ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ اس میں ہے، حیدرآباد فیز 1 میں ہے یا حیدرآباد فیز 2 میں ہے. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حیدرآباد فیز 2 میں کس جگہ پہ ہے. تو آپ کیا کرتے ہو، یا آپ کو حیدرآباد جانا ہے تو آپ کو پتہ تو ہے کہ حیدرآباد پشاور میں ہے، لیکن آپ کو روڈ کا پتہ نہیں کہ کس طرف جانا ہے. تو آپ جب جاتے ہو تو آپ پوچھتے ہو، سرچ کرتے ہو، کسی سے پوچھ لیتے ہو راستے میں، بھائی یہ حیدرآباد کی طرف روڈ کدھر جاتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح یہ والی روڈ ہے، اس روڈ پہ جانا ہے. جب آپ اس روڈ پہ چلے جاتے ہو تو آگے آپ پوچھتے ہو کہ بھائی مجھے فیز 1 جانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ فیز 1 چلے جاتے ہو، پھر ادھر پوچھتے ہو اس بندے کے بارے میں، بھی فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، ابو کا نام ہے، یہ کام کرتے ہیں وہ، یا اس کا ابو یہ کام کرتا ہے، ان کا گھر کدھر ہے. تو پھر آپ کو بندہ کوئی اس کو جاننے والے، اکثر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بتا دیتے ہیں اس گلی پہ چلے جائیں، ادھر پوچھ لیں، اس سائڈ پہ یہ والا مکان ہے، یہ والا. تو آپ اس طرح پہنچ جاتے ہو. اسی طرح جو
ہمارے پاس موسٹلی ٹائم کسی کو یاد نہیں ہوتی، کوئی یو آر ایل کسی کو یاد نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھو مجھے ڈھونڈنا ہے ایجوکیشنل سائٹس، اب ٹیوٹوریل سائٹس، ہاؤ ٹو ڈو آئی ول لرن ایس ای او. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایس ای او لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو سیکھوں. اب اس کو سیکھنے کے لیے تو ہزاروں کی ویب سائٹس ہوں گی، کروڑوں کی ویب سائٹس بنی ہوں گی، ٹھیک ہے، کروڑوں کی تعداد میں بنی ہیں. تو اب میں کس ویب سائٹ کو ایکسیس کروں گا؟ تو سمپل سی بات ہے، اس کے لیے سرچ مارنے، ہم سرچ مارتے ہیں، ہم گوگل اوپن کرتے ہیں، اس کے اندر میں لکھتا ہوں ہاؤ ٹو لرن اے سی او. تو آپ دیکھیں تو پیج کے اوپر مختلف ویب سائٹس لوڈ ہو جاتی ہیں. آپ کسی بھی لنک پہ کلک کرو تو آپ اس پہ چلے جاتے ہو. اب دیکھو اس کے اوپر ایک نمبر ویب سائٹ، پہلی کون سی لنک ہے، سیکنڈ کون سی لنک ہے، تھرڈ کون سی لنک ہے، فورتھ کون سی لنک ہے، ٹھیک ہے. تو سرچ انجن صرف یہ ہے کہ وہ سرچ کر کے آپ کو دیتا ہے، وہ جو پرٹیکولر چیز آپ نیٹ کے اوپر آپ کو چاہیے یہ آپ کو نکال کے دے گا. یہ سرچ انجن کا کام ہے، ٹھیک ہے. اب سرچ انجن تو سرچ کرے گا، لیکن جب سرچ کرنے کے بعد آپ کو جو ریزلٹ دے گا، پہلے نمبر پہ کون سا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ کون سی ویب سائٹ کا لنک ہوگی، تھرڈ نمبر پہ کون سی ویب سائٹ کی لنک ہوگی، ففتھ نمبر پہ، کیونکہ وہ تو کروڑوں ویب سائٹ آپ کو، ملینز آف ویب سائٹ آپ کو ڈھونڈ کے دے گا. اب ملینز میں پہلے نمبر پہ کون سی ہوگی، سیکنڈ نمبر پہ کون سی ہوگی، تھرڈ نمبر پہ کون سی ہوگی، اس طرح سو آن. یہ رینکنگ جو کرتا ہے یہ ایس ای او کرتا ہے. یہ آپٹومائزیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کا فار ایگزامپل کوئی پیج ہے یا آپ کی ویب سائٹ ہے، اس کو رینک کرنا گوگل کے اندر. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھو اگر جتنا گوگل پہ جتنا لوگ اس کو سرچ کریں گے، پیج کے اوپر ٹریفک ہوگا، اتنا ہی اس کو لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس کو آسانی سے فائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کو آسانی سے فائنڈ کر کے اس کو چیک کرتے ہیں. تو جتنا اس کے اوپر ٹریفک ہوگا، جتنا لوگوں کو آسانی سے ایکسیسیبل ہوگی، اتنا ہی اس کا بزنس زیادہ ہوگا اس چیز کا، کیونکہ لوگ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں پرچیزنگ موبائلز ان پاکستان، ٹھیک ہے، تو آن لائن میں اس طرح کا کوئی کی ورڈ یوز کرتا ہوں. کی ورڈ کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں، آگے بتاتا ہوں. تو میں کوئی اس طرح کا ورڈ یوز کرتا ہوں، لکھتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سرچ کرتا ہے. تو اگر میری ویب سائٹ سب سے پہلے اوپن ہوگی، پہلے تو انسانی نیچر ہے کہ وہ آگے پیچھے پیج نہیں اوپن کرتا. جو پہلا لنک ہوتا ہے میکسیمم جو پہلے پیج پہ لنکس ہوتے ہیں ان میں سے کسی پہ کلک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا ہی زیادہ لوگ کلک کریں گے تو اتنا ہی میرا بزنس امپروو ہوگا، کیونکہ لوگ آئیں گے. جب لوگ آئیں گے، کسٹمر آئیں گے، کوئی پرچیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن جتنے کسٹمر آئیں گے تو اتنا کیا ہوگا، ٹریفک بڑھے گی. جب جس طرح شاپ ہوتی ہے، کسی بھی شاپ میں جب جتنے زیادہ کسٹمرز آتے ہیں، ڈیلی 200-300 کسٹمر وزٹ کرتے ہیں اس شاپ کا، تو اگر 200-300 کسٹمر میں سارے خریدے بھی نا، تو آدھے تو خریدیں گے نا، 50 تو چلو خرید لیں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے بزنس امپروو ہوگا. تو ٹریفک بڑھانے کے لیے سرچ انجن آپٹومائزیشن یوز ہوتی ہے. اور پھر یہ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، مختلف ٹیکنیکس لوگ فالو کرتے ہیں. کی ورڈز اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈز دیکھیں، آپ جب بھی سائٹس بناتے ہو تو ویب سائٹ جب بھی بنتی ہے ای کامرس کی، تو اس کے اندر اس کے کی ورڈز اس کو دیے جاتے ہیں، ویب سائٹ کے اندر میٹا ڈیٹا کے اندر رکھے جاتے ہیں. تو کی ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کی ورڈ جو ہوتا ہے سرچ انجن آپٹومائزیشن کے، فار ایگزامپل دیکھو آپ نے کی ورڈ دیا ہے موبائل، ٹھیک ہے، آن لائن موبائل، آپ کا جس چیز کے بارے میں آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ ان ورڈز کو یوز کرو گے. اگر کوئی بندہ موبائل کا نام سرچ کرے تو میری ویب سائٹ کے اندر کی ورڈ ہونا چاہیے موبائل، آن لائن مارکیٹنگ، آن لائن ای کامرس، اس قسم کی ورڈ. اگر آن لائن کوئی ویب سائٹ ہے جو کہ موبائل وغیرہ کو بیچتی ہے. اگر آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے کلاتھس کی، مطلب آپ آن لائن کپڑے وغیرہ بیچ رہے ہو، تو آپ کو اس کے اندر کی ورڈز الکرم، مختلف کمپنیوں کے نام اور اس کے نام، اپنے برانڈس کے نام، کلاتھس، ٹھیک ہے، بہت سے نام، جے ڈاٹ اور کئی نام آپ نے دینے ہوں گے تاکہ جو بھی کسی کی سرچ کرے تو میری ویب سائٹ رینک ہو. تو یہ رینکنگ کی ورڈز کے اوپر ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے اپنا کورس ہوتا ہے فل سرچ انجن آپٹومائزیشن کا، ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت پیسے کماتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل اور اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا، اس کو رینک کرنے کا، پیجز کو رینک کرنے کا. اچھا، پھر اس کے بعد کنٹینٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے. کنٹینٹ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی
مطلب یہ تو پہلا نیو کنسیپٹ ہے نہیں، جس طرح پہلے ایڈز وغیرہ ٹی وی پہ آتے تھے، یہ بھی اس قسم کا کنسیپٹ سے ملتا جلتا کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے حساب سے کوئی ویڈیو بناتے ہو، کوئی آرٹیکل لکھتے ہو، بلاگ لکھتے ہو، مختلف بلاگنگ سائٹ ہے اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ جگہ جگہ پہ پوسٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس لوگ پڑھتے ہیں، لوگ جب آپ کا ایڈ دیکھتے ہیں چھوٹا سا، آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بلاگ دیکھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، مختلف بلاگرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے لوگ بلاگ لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اویئرنیس آتی ہے، بندہ لنک کلک کرتا ہے، اور پھر اس طرح کنٹینٹ مارکیٹنگ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے کنٹینٹ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کئی پروفیشنلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے بندہ یہ لکھواتا ہے اس کا کنٹینٹ اپنا، ٹھیک ہے، اپنے اس کے بارے میں، پروڈکٹس کے بارے میں، یہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوشل مارکیٹنگ ہے، پھر اس کے بعد سوشل مارکیٹنگ جو ہے یہ بیسیکلی ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹھیک ہے، اسنیپ چیٹ، اور اس قسم کے گوگل پلس وغیرہ، ان کے اوپر جو یا آج کل جو ہے اسنیک ویڈیو وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یا ٹک ٹاک وغیرہ بہت پاپولر ہے، تو اس کے اندر جو مارکیٹنگ ہوتی ہے آپ لوگ اکثر دیکھ رہے ہوگے کہ آپ ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھتے ہو، بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا، یا انسٹاگرام پہ ایڈز آتے ہیں، یا فیس بک کے اوپر پیجز کے اوپر ایڈز آتے ہیں، یا اس طرح پیجز ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو لائک نہیں کیا ہوتا لیکن اسپانسر اوپر لکھا ہوتا ہے، اور نیچے کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو، تو یہ بہت چیپ طریقہ ہے، دیکھو، اگر آپ کیونکہ اس کے اندر دیکھو آپ کو بہت بڑا ایریا مل جاتا ہے، دیکھو اگر آپ ٹی وی کے لیے ایک ایڈ بناؤ گے یا پرٹیکولرلی اس کے لیے، تو پرٹیکولر ریجن کے لیے ہوتا ہے وہ، انٹرنیشنلی طور پہ اس کو اگر انٹرنیشنلی طور پہ اس کو چلاؤ گے تو پھر بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے، وہ ایڈ بنانے کے چارجز الگ، اس کو رننگ ٹائم الگ، اس میں بہت آسان ہے، آپ چھوٹی سی اماؤنٹ 3-4 ہزار روپے اتنے نہیں ہیں، 5 دن کے لیے آپ اپنا پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہو، فیس بک کے اوپر کوئی بینر بناؤ، اس کو بوسٹ کرو، تو وہ آپ کو بتائے گا باقاعدہ، آپ کو انٹریکشن ہوگی اتنے اس کے ساتھ، آپ کے وہ ہوگا انٹریکٹیوٹی، انگیجمنٹ جس کو بولتے ہیں وہ ہوگی، دیکھو کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کے پاس وہ کیا کرتے ہیں، پیج کو جو ہوتے ہیں فیک لائکس خرید لیتے ہیں، یہ اس کے اندر وہ چلتا رہتا ہے، فیک سبسکرائبرز خرید لیتے ہیں، لیکن فیک سبسکرائبرز اور لائک سے بات نہیں ہوتی، اصل میں چیز ہوتی کہ انگیجمنٹ جتنی بلڈ ہو، کہ کوئی بندہ اس پہ کلک کرے، کوئی بندہ اس کو یوز کرے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی دنیا ہے اور بہت ایکسپینسو نہیں ہے، بہت سستی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے، یا اس میں بہت زیادہ پیسے بھی ہیں، اور آسانی سے چیز آپ لوگ اس کے اندر پروموٹ کر سکتے ہو، ای میل مارکیٹنگ ہے اس کے علاوہ، ای میل آج کل وائٹل رول پلے کر رہا ہے، اس نے تقریباً پوسٹ آفس اور ان چیزوں کو ریپلیس کر دیا ہے، کمپلیٹ تو ریپلیس نہیں کیا لیکن ان کی ضرورت بہت حد تک کم بھی کر دی ہے، تو ای میل مارکیٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پوٹینشیل کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی ای میلز پر بلک ای میلیں کی جاتی ہیں، ان کو ای میل جس طرح آپ کا موبائل نمبر پہ اکثر اس طرح کی ای میلز اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ ایک چیز مل رہی ہے، اتنے ڈسکاؤنٹ ہے، فلان جگہ پہ موبائل آ گیا، اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں، تو اس طرح ای میلز بھی آپ کو آتی رہتی ہیں جس کے اندر آفرز ہوتی ہیں مختلف، تو اسی طرح ای میل مارکیٹنگ کے ساتھ ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی اس کے ساتھ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو کہ وہ بھی اس طرح ہوتا ہے، موبائل مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو موبائل کے اندر صرف اب دیکھو انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے صرف براؤزر کی ضرورت نہیں ہے، کہ پہلے تو صرف براؤزر ہوتا تھا، فائر فاکس یا سفاری وغیرہ یا انٹرنیٹ ایکسپلورر، ابھی موبائلس کے اندر مختلف ایپس ہیں، ٹھیک ہے، ان ایپس کی مدد سے آپ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان ایپس کے اوپر بھی آپ مختلف ایڈز، گیم کھیلتے ہوئے بھی ایڈز دیکھتے ہو، ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بھی ایڈز دیکھتے ہو، تو یہ دیکھو موبائل مارکیٹنگ یہ ہے کہ ان ایپس جو انٹرنیٹ کے اوپر یوز ہو رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ کون کون سی ایڈورٹائزمنٹ میں افیکٹونیس اور اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے اس کو دیکھ لیں۔